تنگ دستی، غربت اور رزق میں بے برکتی کے خاتمے کے لیے بہت ہی نایاب عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ روحانی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ موجودہ دور میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، غربت ہے، حالات ٹھیک نہیں۔ تو دیکھیں، اس میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتایا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں بندش کا اثر ہوتا ہے، جادو یا جنات کے ذریعے گھروں میں منحوست طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، گھر میں دنگا فساد ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو آگے نہیں کرنا، بہت آرام سے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کا حل آپ کو یہاں پر ملے گا۔ تو دوستو، تنگ دستی اور غربت، یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان غربت کا شکار ہو جائے تو کوئی انسان بھی اس کے پاس نہیں آتا۔ حالات کا دھارا جب مخالف سمت میں چلتا ہے تو اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی وجہ ہے حسد۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، دوسرے لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے وہ ان کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن 80% کیسوں میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ حالات کی گردش کا شکار ہوتے ہیں، ان کے ستارے گردش میں آ جاتے ہیں۔ جب ستارے گردش میں آ جاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ کام سیدھا کرتا ہے، کام الٹا ہو جاتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سیدھیاں بھی پٹھیاں پہ جاندیاں نے۔ کام سیدھا کریں، کام الٹا ہو جائے گا، ہر کام میں نقصان ہوگا۔ دوستو، ایک آج آپ کو میں علامت بتاتا ہوں کہ جب ستارہ گردش میں آ جائے تو اس کی علامت کیا ہے۔ جس طرح جادو، جنات، بندش کی علامتیں ہیں، اسی طرح ستارے کے گردش میں آنے کی بھی چند علامات ہیں۔ اگر یہ علامات آپ کو اپنے آپ میں یا اپنے گھر میں نظر آتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو نہیں بلکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کے اوپر نحوست کے سائے ہیں، جس کی وجہ سے آپ حالات کی تنگی کا شکار ہیں۔ دوستو، جو میں نے تجربہ کیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ستارہ گردش میں آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ٹائم رک جائے گا۔ اب ٹائم نہیں رکتا، ٹائم تو چلتا رہتا ہے، لیکن اس گھر میں لگی ہوئی گھڑیاں یا وال کلاک جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، خراب ہو جائیں گی، ٹائم آگے پیچھے کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ٹائم آگے پیچھے ہو رہا۔ جب آپ کے گھر میں کلاک، گھڑی بند ہو جائے، آپ سیل ڈالتے ہیں وہ پھر بند ہو جاتی ہے، الیکٹرانکس چیزیں اچانک خراب ہونا شروع ہو جائے، کبھی بلب فیوز ہو گئے، کبھی موٹر خراب ہو گئی، کبھی واشنگ مشین خراب ہو گئی، اب ایک کام کرتے ہیں دوسرا الٹا ہو جاتا ہے۔ گھر میں نحوست اور ستاروں کی گردش کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جو الیکٹرانکس چیزیں ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وقت جو ہے وہ خراب چل رہا۔ جب انسان کا وقت خراب آ جائے تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اپنا جو دل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا چاہیے، توبہ استغفار کرے، نماز پڑھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور جتنا بھی ہو سکے حسب توفیق صدقہ خیرات کرے۔ اور اب چلتے ہیں جی عمل کی طرف۔ اگر آپ حالات کی گردش کا شکار ہیں، بے برکتی اور نحوست کا شکار ہیں، تو
تو اس کا بہت آسان حل ہے کہ اگر آپ کے گھر میں قرآن پاک بند پڑے ہوئے ہیں، غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ان کو نکالیں، جھاڑیں، ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ زیادہ تر ان گھروں میں نے دیکھا ہے جہاں قرآن پاک جو ہیں وہ کئی ماہ سے لوگ کھولتے نہیں، لحافوں میں لپٹے رہتے ہیں، غلافوں کے اندر رہتے ہیں، ڈبوں میں پیک رہتے ہیں، وہاں ان گھروں میں جو ہے نحوست کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ستارے گردش میں آتے ہیں، شیاطین حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں جو قرآن پاک ہے اس کو نکالیں، جھاڑیں، اگر بتی سلگائیں، اس کو بے شک ایک آیت پڑھیں، اس کی تلاوت روزانہ صبح ایک آیت کی آپ نے، 2 آیت کی، 3 آیت کی، 1 سورت کی، جو آرام سے پڑھ سکیں آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کو کھولنا ہے۔ نماز میں جو ہے وہ دل لگائیں، دن میں یہ نہیں کہتا، ویسے تو 5 فرض ہیں، لیکن جتنی بھی آپ آرام سے پڑھ سکیں آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وظیفہ بہت آسان ہے، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے روزانہ بعد از نماز عشاء اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، بعد از نماز عشاء اول آخر 11 مرتبہ درود پاک آپ نے یا اللہ یا باسطو یا رزاق، یا اللہ یا باسطو یا رزاق، یہ آپ نے اس کی 3 تسبیح نکالنی ہے۔ دوبارہ سن لیں، یا اللہ یا باسطو یا رزاق، اس کی 3 تسبیح نکالنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ یہ عمل آپ نے 41 دن کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 41 دن کے ختم ہونے سے پہلے اگر آپ ستاروں کی گردش کا شکار ہیں تو آپ کی گردش ختم ہو جائے گی، گھر پہ نحوست اور بے برکتی کے سائے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ جو ہے ایک لائن پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ صدقہ خیرات کا خیال کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیریں۔ اللہ کی راہ میں دینا جو ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے اس کا ستارہ کبھی بھی گردش میں نہیں آتا، لیکن یاد رکھیں پروفیشنل جو بھکاری ہیں ان کو دینے سے احتیاط کریں۔ دوسرا، نظر لگنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے کہ جب ہم بازاروں میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا دکان کے اوپر بعض علاقوں میں اس طرح کا رواج ہے کہ فقیر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر آپ نے سودا لیا، دکاندار نے آپ کو بقایا دیا، ساتھ ہی جو ہے فقیر جو ہے مانگنے والا وہ آگے آ جاتا ہے، وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ایسے فقیر کو کبھی بھی پیسہ مت دیں، کیونکہ اصل میں جو نحوست کا شکار ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں۔ ہسپتالوں میں یہ لوگ جو ہیں نحوست کے سائے لیے پھرتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ آپ سودا لینے جاتے ہیں، یہ دکانوں کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے ایسے بندوں کو کبھی بھی مت خیرات کریں جو کہ دکان کے سامنے یا ہاسپٹل میں یا مسجد کے سامنے بھیک مانگتے ہوں، کیونکہ اللہ کے گھر کے سامنے بھیک مانگنے والا بدبخت انسان ہوتا ہے کہ گھر خدا کا ہے اور بھیک وہ لوگوں سے مانگ رہا۔ اسی طرح جو لوگ سودا سلف لیتے ہیں، دکانوں پہ بھیک مانگتے ہیں، ان کے اوپر منحوست کے سائے ہوتے ہیں، وہ نظر لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے احتیاط کریں، اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ جو آپ کے ارد گرد غریب لوگ رہتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، محلے میں کوئی لوگ ہیں، ان کی مدد کریں۔ پیشہ ور بیکاریوں کو صدقہ خیرات کرنے سے احتیاط کریں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، میں نے عموماً دیکھا، میرے پاس بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں کہ یہ لوگ نظر لگا دیتے ہیں، نحوست لگا دیتے ہیں۔ جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، آپ نے گوشت خریدا، پھل خریدا، فروٹ، سبزی، کوئی بھی چیز لینے کے لیے آپ دکان پہ جاتے ہیں، یہ آپ کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، جو ہی دکاندار بقایا دیتا ہے یہ جھپٹ کر آگے آ جاتے ہیں اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو،
جو اللہ کی راہ میں دینا ہے اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب، محلہ، جاننے والے، ان میں کوئی لوگ دیکھیں۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دسترخوان لگاتے ہیں، جیسے سیلانی والے ہیں یا اور لوگ ہیں، وہاں پیسہ ڈال دیں۔ لیکن یاد رکھیں کبھی بھی کسی بیکاری کو، جو پیشہ ور بیکاری ہے، اس کو خیرات مت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ اپنا کرم فضل فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اللہ حافظ۔